آج ذمہ داری میری اور آپ کی بنتی ہے اس پیارے حبیب کے ان دروس کو یاد کیجئے، اس سیرت کو یاد کیجئے اور اس کو پھیلائیے، اس کو عام کیجئے۔ انسانیت پھر گمراہ ہو رہی ہے، انسانیت پھر اپنے خالق و مالک کو بھلا بیٹھی ہے۔ اللہ کی قسم انسانیت پھر اللہ کو چھوڑ کر کہیں قبروں پہ سجدہ ریز ہے، کہیں قبروں کا طواف کر رہی ہے، کہیں اپنے پیرے فقیروں کے بارے میں وعد لگا رہی ہے۔ لوکی عرشاں اتے لب دینے پیر نوری بوری والے دے اولے اللہ آ بیٹھا۔ لاہور کا بابا نوری بوری والا جس کی لاہور میں بہت بڑی قبر ہے، اس کے بارے میں قوال نعیم اس کو سامنے بٹھا کر کہتا ہے کہ لوگ تو اللہ کو تلاش کرنے کے لیے عرشوں کا تصور کر کے بیٹھے ہیں اور بھول گئے ہیں کہ اللہ عرش پہ نہیں ہے، بلکہ یہ پیر نوری بوری والا اللہ کی صورت میں دھرتی پہ آیا ہے۔ اے امت توحید، اے امت اسلام، اے اعتدال کے دائی اہل الحدیث کی جماعت، اے نوجوانوں، اے مالداروں، اے عزت والوں، اے قلم کی طاقت رکھنے والوں، اے زبان کی قوت رکھنے والوں، اے مال کی پاور رکھنے والوں، اگر اللہ نے آپ سے یہ سوال کیا جب میری توحید کو چھوڑ کر لوگ قبروں پہ سجدہ ریز تھے، لوگ قبروں کا طواف کر رہے تھے، لوگ پیروں کو اللہ کا نام دے رہے تھے، تم نے اپنے مال سے، اپنی جان سے، اپنی قلم سے، اپنی زبان سے، اپنی صلاحیتوں سے، اپنی طاقتوں سے، اپنی قوتوں سے کتنے لوگوں تک لا الہ الا اللہ کا پیغام پہنچایا، جس پیغام کے لیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا کے جسم کے انگ انگ کو کاٹا گیا۔ آپ نے اعلان کیا حمزہ چچا یہ صرف شہید نہیں ہے، قیامت تک آنے والے شہیدوں کا سردار سید الشہداء امیر حمزہ ہے۔ میں نے کیا کیا، آپ نے کیا کیا؟ میرے مال سے کتنے لوگوں کو ہم نے قبر پرستی کے کفر سے نکال کر، غیر اللہ کی عبادت سے نکال کر، قرآن کی دوری سے نکال کر اسے قرآن کا نور دیا، اسلام کا نور دیا۔ یہ سوال آپ سے بھی ہونا ہے۔ مال کہاں سے کمایا، مال کہاں پہ لگایا، زندگی کہاں گزار کر آیا؟ زندگی میں بہترین ایام، افضل ترین ایام تیری جوانی کے ایام تھے، بتا وہ جوانی کے ایام کہاں گزرے؟ کرکٹ میچ کے سامنے، فٹ بال میچ کے سامنے، گانوں کے سامنے، فلموں کے سامنے؟ ارے بھائی یہ زندگی پہلا اور آخری موقع ہے، جب یہ چھن جائے گی دوبارہ نہیں ملے گی۔ جب یہ چھن جائے گی پھر انسان کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، ایک چانس اور ایک موقع دیجئے، لیکن اللہ کی قسم پھر موقع نہیں ملے گا۔ ابھی ضرورت ہے آؤ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو پہچانو، پھر اس شان کو قوم کے سامنے رکھ کر کہو اس سے افضل کسی کے پاس ہے تو ہمیں بتائے، ہم بھی اس کے دامن کے اسیر ہونا چاہتے ہیں۔ اور اگر کسی کے پاس نہیں ہے اور میں مسجد میں کھڑے ہو کے اپنے رب کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں محمد سے پیارا کسی کے پاس نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو آؤ اس کے دامن سے لگو۔